السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، خیریت، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر جہانگیر ترین کا ایشو آج کل بہت گرم ہے۔ جہانگیر ترین صاحب شاید عمران خان صاحب سے ناراض ہو چکے ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب نے تاثر دیا ندیم ملک کے ساتھ پروگرام میں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب زیادہ عمران خان کو وہ لے کے آئے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی اس میں حقیقت ہے؟ اسٹیبلشمنٹ جو روابط بسم اللہ بنے الرحمن یا الرحیم۔ امید ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کی وجہ سے؟ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا ایک فیصلہ تھا، اور آپ نے دیکھا کہ پہلے پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ کی 2008 میں، جیسے ہی وہ پاور میں آئے تو عوام میں بڑی مایوسی ہوئی، کیونکہ ایک طرف تو اکانومی برباد ہو گئی، ادارے جو ہیں ان میں ہر طرف آپ نے دیکھا کہ جیالے گھسا دیے گئے، پی آئی اے کا ستیہ ناش ہو گیا، لوگ بڑے ان سے متنفر ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی کی وجہ سے وہ پارٹی سمٹ کے صرف سندھ میں رہ گئی۔ پھر پی ایم ایل این کا قصہ آیا، اور پی ایم ایل این کے بھی وہی آپ نے دیکھا کہ کرپشن کے کیسز ان کے، اور اقربا پروری، اور اپنے خاندان سارا 20-25 لوگ تو اپنے خاندان کے حکمرانی چلا رہے تھے۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے تو مریم نواز چیزیں وہ ساری ڈوریں ہلا رہی تھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عوام دیکھ رہے تھے، اور عوام چاہتے تھے کہ ایک تیسری قوت اگر سامنے آ رہی ہے تو اس کو بھی آزمایا جائے۔ وہ معیار پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ایک خواہش موجود ہے عوام میں کہ جب ہم ایک پارٹی کو دوسری پارٹی کو، یہ دو پارٹیاں بار بار آزما چکے ہیں، تو کیا مجبوری ہے ہمیں کہ ہم تیسری پارٹی کو نہ آزمائیں؟ لہذا یہ تو پروسیس ہونا ہی تھا کہ تیسری پارٹی جو ہے وہ عوام کی نظر میں آ گئی۔ پھر انہوں نے بڑے اٹریکٹیو نعرے لگائے، کہا جی ہم احتساب کریں گے، بڑا کڑا احتساب ہوگا، یہ ہے وہ ہے۔ تو وہ ساری چیزیں جو وعدے وعید، اور پھر ایک خواہش کہ تیسری پارٹی کو آزمایا جائے، وہ بنیادی طور پہ ملک میں آپ دیکھیں کہ وہ سامنے آئے۔ اب چیز یہ ہے کہ جہانگیر ترین اگر یہ سوچیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب لے کے آئے، یا ان کا یہ کلیم ہو، تو اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ میں پرسنلی تو یہ بالکل اس پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں سچائی موجود ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے بار بار کہا دو چیزیں جو آپ کے نالج میں بھی ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ جنرل کیانی سے لے کے آج دن تک جنرل راحیل شریف، جنرل قمر باجوہ بار بار قوم کو یقین دہانی کراتے رہے کہ جناب ہم جمہوری عمل کو سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ آپ نے دیکھا آصف غفور صاحب بھی اکثر اپنی پریس کانفرنسز میں کہا کرتے تھے کہ ہم حکومت کے ساتھ کو مکمل طور پہ پورا کرتے رہیں گے۔ تو لہذا اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو پھر اس میں کسی کو اگر آئین کی حدود کے اندر رہ کے ہی اسٹیبلشمنٹ نے کام کرنا ہے، تو پھر کسی کو قریب لانے یا نہ لانے کا تو کوئی قصہ ہی نہیں ہے اس میں۔ تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اپنی اہمیت بتانے کے لیے اکثر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کو بھی کر لینے دیجیے، لیکن فیکچوئل پوزیشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ سر ہر دوسرے دن کہا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ باقی جگہوں پہ حکومت کا الٹیمیٹم دے دیا گیا، حکومت جانے والی ہے، بجٹ نہیں پیش کر سکے گی، 3 جنرلوں کی ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے، کہا گیا چھٹیوں پہ چلے جائیں۔ آپ کو اس کے پیچھے کتنی حقیقت دکھائی دیتی ہے ان چیزوں کے پیچھے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ وہ 3 جنرلز کی ملاقات والا قصہ وہ ایک شخص نے چلایا تھا، وہ بہت بڑا جھوٹ تھا، لہذا اس کو بعد میں سنگینی کا احساس ہوا، اور اس نے اگلے دن ہی ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی جس میں اس نے معذرت کی کہ جناب میرے پاس غلط سورس تھا، غلط انفارمیشن تھی، تو میں معذرت کرتا ہوں۔ یہ اگر آپ تحقیقات کروائیں تو ہمارے یوٹیوب کے جو آپریٹرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں، یہ کئی ہیں، بہت سارے ہیں جن کو معافی مانگنی پڑ جائیں گی، کیونکہ یہ جھوٹ بول کے صرف ایک سنسنی پھیلا کے تو اپنی ویورشپ بڑھانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پھیلتی ہیں ملک میں۔ کسی کو کوئی ضرورت نہیں کسی کو الٹیمیٹم دینے کی۔ دیکھیے اگر آئینی طور پہ حکومت چلنی ہے، اور افواج پاکستان نے بھی سب نے آئین کے اندر رہ کے کام کرنا ہے، تو پھر الٹیمیٹم کی تو گنجائش نہیں ہے۔ آپ کے پاس آئینی طریقہ کون سا ہے حکومت بدلنے کا؟ اگر میں آپ کوئی سارے لوگ بھی حکومت سے تنگ آ جائیں تو میرے اور آپ کے پاس آئینی رستہ نہیں ہے۔ آئینی رستہ ہے تو وہ پارلیمنٹ میں موجود ہے، اور پارلیمنٹ میں وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے اپنے بڑے مسئلے ہیں، کرپشن میں پھنسے پڑے ہیں، کیسز چل رہے ہیں، پھر یہ ہے کہ لیڈرشپ کے ایشوز ہیں، نون لیگ کی لیڈرشپ باہر چلے گئی، ادھر زرداری صاحب جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو
میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے ایشوز اتنے زیادہ ہیں کہ یہ اس کیپیسٹی میں نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اندر ایک خواہش ضرور ہوتی ہے، لہٰذا اس خواہش کے لیے آپ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں۔ اس میں ہمارے میڈیا کے بھی کچھ دوست ملوث ہیں جو بالکل ہر وقت فیک نیوز اور جھوٹ اور سچ اس طرح کا چلا کے تو حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ کہیں کوئی الٹیمیٹم ہے یا کوئی جنرل کسی کو جا کے ملے بھی تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ آئینی طور پہ ان کے اختیار میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لہذا آئین کی حدود میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی کیا جائے گا وہ آئینی طریقے سے پارلیمنٹ کرے گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ سر کرونا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جب سے کرونا کے ایشو ہے پرائم منسٹر صاحب ایک طرح کے بالکل ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں اور سب کچھ آرمی چیف سب چیزیں ان کے کنٹرول میں، سارے فیصلے وہ کر رہے ہیں اسپیشلی کرونا کو لے کر۔ دیکھیے یہ اس طرح نہیں ہے، ایک نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا گیا ہے فوج پاکستان کی طرف سے، اور وہ جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے اس کے انچارج ہیں اسد عمر صاحب، لہذا وہ وہاں بیٹھتے ہیں اور اسد عمر صاحب ہی پریزنٹیشنز لیتے ہیں، ان کے سامنے ریکمنڈیشنز رکھی جاتی ہیں اور پرائم منسٹر کے بہاف پہ یا پرائم منسٹر سے اجازت لے کے فیصلے وہ کرتے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ جنرل باجوہ کے پاس سب کچھ چلا گیا وہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت سول گورنمنٹس نے، پروونشل گورنمنٹس نے فوج طلب کی ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ نے اجازت دی، اپروو کیا، اور آج صوبوں میں فوج کام کر رہی ہے، لیکن وہ سول ایڈمنسٹریشن سے احکامات لے کے اس کے مطابق کام کرتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 245 کے تحت اگر کوئی بلا لے تو وہ خود انڈیپینڈنٹ ہو کے تو وہ چارج سنبھال لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے ان ایڈ آف سول پاور، یعنی سول حکومت کی مدد کے لیے آپ گئے ہیں، یہ وہ آرٹیکل 245 ہے، لہذا وہ مدد کے لیے وہاں پہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ان کوارڈینیشن ان سے احکامات لے کے کرتے ہیں۔ سو کہیں بھی اگر کوئی ایسا امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے، جیسے ایک میٹنگ ہوئی پیچھے جو بریفنگ کی گئی نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں، تو اس میں یہ اچھالا گیا کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ نے میٹنگ چیئر کی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور اس سٹیٹمنٹ کو یوں بتایا گیا کہ جی وہاں جیسے انہوں نے کو حکم جاری کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے وہاں یہی کہا تھا کہ ہم افواج پاکستان میں ہوتے ہوئے اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے۔ سر یہ جو آرمی چیف کے حوالے سے چلا گیا، آرمی چیف نے منسٹرز کی میٹنگ چیئر کی ہے، بیسیکلی وہ اسد عمر صاحب نے کی تھی، لیکن کہنے میں آیا کہ جی فیڈرل منسٹر صاحب نے بریف کیا ہے آرمی چیف کو، اس کو حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں حقیقت کیا تھی اس خبر کی؟ حقیقت یہی تھی کہ آرمی چیف بھی وہاں پہ موجود تھے، لیکن انہوں نے میٹنگ چیئر نہیں کی تھی۔ ان کا جو وہاں پہ ان کی حاضری تھی وہ بالکل دوسرے لوگوں کی طرح تھی، اور چونکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر افواج پاکستان نے اسٹیبلش کیا تو اس لیے ان کا وہاں پہ ہونا ضروری تھا۔ باقی تو تمام منسٹر موجود تھے اور اسد عمر صاحب نے چیئر کی، اور وہاں پہ این ڈی ایم اے کے چیئرمین موجود تھے، اس کے علاوہ ہمارے وہ جو کمانڈ سینٹر کے انچارج ہیں انہوں نے، جنرل صاحب نے بریفنگ وغیرہ دی، تو اس کو اچھالا گیا۔ ہمارے طلعت حسین صاحب نے اور لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی، اور یہ ان کا، میں سمجھتا ہوں لوگوں کا وتیرہ ہے کہ ادھر خبر نکلتی ہے ادھر اس کو کوئی توڑ مروڑ کے اس کا کچھ بنا کے ساتھ ہی یہ ویڈیو اس کی ایک ریلیز کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ کوئی شرمندہ ہو تو تب ہے، اگر کسی کو شرمندہ ہونے کا کوئی احساس ہی نہیں ہے تو وہ ہر دفعہ پھر یہ خبریں جھوٹی اس طرح کی بناتا رہے گا۔ اگر آج آپ ان لوگوں کی ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک بھی بات جو انہوں نے کی وہ بعد میں سچ ثابت نہیں ہوئی، اور اب بھی یہ جھوٹ تھا۔ لاک ڈاؤن سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ لاک ڈاؤن ہونا، مکمل کرفیو ٹائپ تو لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ عمران خان کا فیصلہ درست ہے؟ دیکھیں یہ جو لاک ڈاؤن ہے جو ابھی چل رہا ہے یہ کوئی بہت اچھا لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ یہاں ضرورت تھی کہ 3 ہفتے کا بالکل لاک ڈاؤن یہ کرتے، اور وہ بڑا زبردست، بڑا سخت اور بڑا اسٹرکٹ قسم کا ہوتا کہ سڑکوں پہ لوگوں کو نکلنا نہ دے۔ تو اس میں پہلے نوٹس دے دیا جاتا 2 یا 3 دن کا کہ فلاں دن سے ہم لاک ڈاؤن کرنے لگے ہیں، لہٰذا جنہوں نے گھروں شہروں کو جانا وہ چلے جائیں۔ اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن، اور ان 3 ہفتوں میں پھر مریضوں کو ڈھونڈا جاتا۔ اب مریض جو ہیں وہ ڈھونڈنے کے، اب مریض ایک جگہ پہ ٹھہرتے ہی نہیں،
لوگ پھر رہے ہیں سڑکوں پہ دائیں بائیں. اب اگر یہ آج کی صورتحال آپ دیکھیں تو کاروبار تو بند ہے, دکانیں بند ہیں, بزنس ہر طرح کا رک چکا ہے. لوگ اگر باہر پھر رہے ہیں باہر آ کے, تو وہ تو اسی طرح ہی پھر رہے ہیں جس طرح پہلے پھر رہے تھے, یا اس سے تھوڑا بہت کم ہے. وہ ذریعہ ہیں اس چیز کو پھیلانے کا, وہ یہ ساری پرابلم وہ کریٹ کر رہے ہیں. اور اگر یہ پھیلتا جائے اور کل کو آپ کو یہ لاک ڈاؤن اور لمبا کرنا پڑے تو کاروبار جس طرح بند ہے یہ تو تباہ ہو جائے گا سارا کچھ. سو سر اگر کچھ آپ لوگوں جی 3 ہفتے میں سخت قسم کا کر کے, اور اس میں آپ ڈھونڈ لیتے کہ کہاں کہاں لوگ ہیں, اور ان کو پھر اس کے مطابق آئسولیشن ان کی ہو جاتی یا ان کو کوارنٹین سینٹرز میں ڈال دیا جاتا, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی علاقے ایسے ہیں تو ان کو علاقوں کو آپ سیل کر دیں, باقی ملک کھول دیتے 3 ہفتے بعد. لیکن اب نہیں کھل سکے گا. اب پرابلم آپ دیکھیے نا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ نئے کیسز نکل رہے ہیں. یہ نئے کیسز کا نکلنا رکے تو پھر آپ لاک ڈاؤن کھولنے کی طرف جا سکتے ہیں. آج سندھ میں بھی آپ نے دیکھا کہ اچانک وہاں پہ کافی سارے پھر کیسز نکل آئے. تو یہ وہ آزادی. اچھا, بالکل پھر یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شعور نہیں ہے, احساس نہیں ہے, لوگ صرف اپنے کاروبار کا سوچ رہے ہیں. نتیجہ یہ کہ وہ دکانیں کھولنے کے لیے مارے پھریں کہ ضرور ہم نے اپنے کاروبار کھولنے ہیں, ابھی کھول دیں گے تو پھر اور مصیبت پڑے گی. اس ملک میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری طبی سہولتیں بڑی کم ہیں. مغربی ملکوں میں جہاں یہ چیز پھیلی ہے وہاں اتنی اچھی طبی سہولتیں ہونے کے باوجود وہ کنٹرول نہیں کر سکے اور ان کا بیڑا غرق ہو گیا. تو آپ سوچیں کہ پاکستان کیسے کر لے گا. بالکل ہمارے تو لوگ سڑکوں پہ مریض پڑے نظر آئیں. تو یہ لوگوں کو اس کی سنگینی کا احساس بالکل کرنا چاہیے, ان کو محسوس کرنا چاہیے کہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ لاک ڈاؤن جو حکومت نے کہا ہے, اگر حکومت مہذب طریقے سے آپ کو لاک ڈاؤن کی طرف مائل کر رہی ہے تو آپ کو تعاون کرنا چاہیے. ورنہ تو حکومت کر سکتی تھی کہ سڑکوں پر پولیس اور رینجرز ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کی دھلائی کرتے رہتے. وہ نہیں کیا, تو اب ان کو کم از کم اس مہذب لاک ڈاؤن کا خود لوگوں کو احترام کرنا چاہیے.